رمضان المبارک جب شروع ہوا اس وقت بھی ہم نے دیکھا، اور ہمیں اس سے خدشہ ہو جاتا ہے کہ جب عید کے قریب ہم پہنچتے ہیں پھر بھی یہ رویت کا جو معاملہ ہے یہ بڑی کنٹروورسی رہی، کئی سال تک بڑا مسئلہ رہا، دو عیدیں ہوتی رہیں، کافی حد تک اب اس پر کنٹرول ہو گیا۔ مگر اس دفعہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو سربراہ احمد ولی صاحب، انہوں نے کہا جی ہم سعودی عرب کے ساتھ کریں گے۔ اب عوام میں پھر یہ سمجھ نہیں آتی، اچھا وہ جی امریکہ میں بھی ہو گئی، فلاں جگہ بھی ہو گئی، اور یہاں پر ہم نے تو ایک دن بعد رمضان مبارک شروع کیا۔ یہ ہمیشہ ایک خدشات کا اظہار رہتا ہے۔ اوورآل وہ والی بات نہیں رہی، لیکن ایک سیاسی رہنما نے اٹھ کر پھر کچھ نہ کچھ کر دیا۔ پہلے فواد چودھری صاحب تھے، آج ہم دیکھا کہ یہ رمضان مبارک سے پہلے ایمل صاحب نے یہ بات کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اہم موضوع ہے اور یہ نا سمجھنے والا موضوع ہے۔ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم کوئی بے تکی بات کریں، بہت سینسیبل موضوع ہے اور اس کو ہمیں بہت گہرائی کے ساتھ انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے۔ دیکھیے، جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کا تعلق ہے چاند کے ساتھ نا، اور چاند کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بڑے واضح ہیں۔ روزے کا جو آغاز ہے ماہ رمضان کا، صوموا لرؤیتہ ہی کے ساتھ اس کو پابند کر دیا گیا، یعنی چاند دیکھیں گے تو ماہ رمضان کا آغاز ہوگا۔ وافطروا لرؤیتہ، اور اگر آپ نے روزوں کو چھوڑنا ہے اور شوال کے مہینے کا آغاز کرنا ہے تو وہ بھی چاند کی رویت کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو رویت جو ہے وہ بڑی بیسک ایلیمنٹ ہے قمری کیلنڈر کے اندر کہ چاند کی رویت۔ اچھا، اب یہ ایک بہت باریک سی چیز ہے کہ چاند کی رویت کب ہوتی ہے؟ اصل میں چاند تو کبھی بھی مطلع سے غائب نہیں ہوتا۔ جب چاند ختم ہوتا ہے یا 28-29 تاریخ کو نظر آنا بند ہوتا ہے تو وہ اس کی وہ مقدار ختم ہو جاتی ہے جو کہ ویزیبل ہوتی ہے۔ چاند ہوتا ہے مطلب چاند تو وہی ہے، لیکن اس کی ویزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب دوبارہ ویزیبل ہونے کے لیے، اس کو منظر پہ آنے کے لیے اسے ایک خاص ٹائم سپین چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، وہ تقریباً پاکستانی علاقوں کے اندر ایٹ لیسٹ کوئی 20-21 گھنٹے کا ایک ٹائم سپین ہوتا ہے۔ وہ اس ٹائم سپین سے گزرتا ہے اور ایک خاص لیول کے اوپر سطح ارتفاع سے اونچا ہوتا ہے، یعنی سطح زمین سے وہ اونچا ہوتا ہے۔ پھر گرد و غبار مطلع پہ نہ ہو، بادل مطلع کے اوپر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سورج کی جب غروب ہوتے وقت اس کی جو روشنی پڑ رہی ہے وہ کم پڑ رہی ہو، زیادہ نہ پڑ رہی ہو، کیونکہ اس روشنی کی وجہ سے بھی چاند نہیں نظر آ پاتا بسا اوقات۔ ٹھیک، تو یہ 4-5 مختلف قسم کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ جب یہ پیرامیٹرز پائے جاتے ہیں تو پھر ہمیں چاند کی رویت ہوتی ہے، ادروائز ہمیں چاند کی رویت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، اس دفعہ جب چاند ہم دیکھنے کے لیے پشاور میں موجود تھے تو جو چاند کی عمر تھی وہ کوئی 12-13 گھنٹے کی عمر تھی۔ اچھا، تو 12-13 گھنٹے والا چاند نظر نہیں آ سکتا ہے۔ ہم ایڈز بھی استعمال کر لیں، ویژول ایڈز بھی استعمال کر لیں، دوربین بھی استعمال کر لیں۔ اب تو ایسی ٹیلیسکوپ آ گئی ہیں، دوربین آ گئی ہیں کہ ان کو آپ چاند کا نقشہ یا چاند کی جو پکچر ہے اس کو فیڈ کر کے آپ اس کو مطلب آٹومیٹکلی ریلیز کر دیں گے نا، تو وہ خود چاند جہاں پہ اسے نظر آئے گا وہ اپنے رخ کو وہاں پہ منتقل کر دے گا۔ یعنی اس کی موجودگی میں یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند اگر ہورائزن کے اوپر موجود ہے تو ہمیں نظر نہ آئے۔ اور آپ اس کا سہارا بھی لے رہے سہارا بھی بالکل لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے لیا اس دفعہ سہارا وہاں پہ، لیکن چاند کی ویزیبلٹی نہیں ہوئی۔ تو 12 گھنٹے کا چاند تھا۔ اچھا، جب نیکسٹ ڈے ہوا، جب 30واں دن آیا تو وہ جو چاند 12 گھنٹے کا تھا وہ اب اگلی شام میں وہ ہو گیا تھا 36-37 گھنٹے کا چاند۔ 36-37 گھنٹے کا چاند جو ہے وہ بڑا چاند ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس کو دیکھ کے کہنا شروع کر دیا دوسرے دن کا چاند ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو تمام چیزیں نا اب لکھی لکھائی ہیں، پڑھی پڑھائی ہیں۔ مطلب اس کیلکولیشن سے ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی بات اگر اس طرح کی کرے گا تو جو پڑھا لکھا بندہ علم فلکیات کا ہے، جسے چاند کی کیلکولیشن آتی ہے، وہ کہیں گے یار یہ بندہ جو ہے کیسی بات کر رہا ہے، یہ تو بڑی لکھی والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ایسی خام خواہ کی بات کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی کوشش کی تو اس دفعہ وہ پشاور جا کر پوپل زئی صاحب جو ہیں وہ تو چلے آپ کے ساتھ رہے، لیکن جو میں نے کہا اس دفعہ سیاستدان میدان میں آ گئے۔ ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جی جب کیلنڈر بنا ہوا ہے
اور پہلے ہی پتہ ہے سائنسدانوں کو، اب تو پہلے ہی پتہ لگ گیا اس وقت کتنے گھنٹے کا چاند ہوگا، کتنے کا نہیں ہوگا، لوگوں نے سال کیا اس سے بھی زیادہ کے کیلنڈر بنا لیے ہیں. پھر کیا ضرورت ہے ہر 10 سال یہ کمیٹی بیٹھ جاتی ہے، ہر سال پھر یہ بحث ہوتی ہے. ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے ہی بس بنا کر بس سائنٹسٹ سے کہہ دیں، ماہر فلکیات وہ بنا کر بتا دیں کہ اتنے بجے یہ ہوگا. اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، رویت کی بات ہے نا، رویت کی بات حدیث میں نا، چونکہ حدیث کے الفاظ پہ عمل کرنا ہے نا. بادل آ گئے ہیں، حدیث میں ہے کہ اگر بادل آ جائیں تو 30 کی گنتی پوری کرو. ہمیں سائنس بتا رہی ہے بادلوں کے پیچھے چاند ہے، بادل چھٹ جائیں گے چاند نظر آ جائے گا، صحیح، لیکن بادل موجود ہیں. جی اب حدیث کے مطابق ہمیں ان بادلوں کا اعتبار کرتے ہوئے اس 29 کے چاند کو 30 سے تصور کرنا پڑے گا اگلے دن، چونکہ حدیث پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اللہ. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے، بالکل اتفاق ہے، کوئی اس میں تو اجماع ہو گیا، یہ بالکل اتفاق ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا اب یہاں پہ ہمیں تصور کرنا ہے چاند کی رویت کے بارے میں نے کہا کہ یہ کوئی 21-22 گھنٹے کا چاند ہوتا ہے، تو پھر ہمیں وہ نظر آتا ہے دیگر پیرامیٹرز کے ساتھ. جی وہ ممالک جو پاکستان سے عمومی طور پہ ایک دن پہلے عید کرتے ہیں، وہاں پہ وہ چاند کی رویت کی بجائے چاند کی پیدائش کا اہتمام کرتے ہیں. اچھا، چاند کی پیدائش کا میں نے آپ کو شروع میں رویت ہے دیکھنا، اور چاند کی پیمائش ہے کہ بے شک نظر نہ آئے لیکن چاند جو ہے وہ ہے. ٹھیک. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جب چاند کی ویزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگلے لمحے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے کم ہونا شروع ہوتا ہے، بالکل زیرو ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسے بڑھوتری کی طرف، اسے کہتے ہیں چاند کی پیدائش. اگر چاند کی پیدائش سورج کے غروب ہونے کے بعد ہے، چاند کی پیدائش سورج کے غروب ہونے کے بعد ہے، بھلے سے وہ 2 منٹ کا ہے، بھلے سے وہ 5 گھنٹے کا، بھلے سے وہ 10 گھنٹے کا ہے، جی ٹھیک، تو وہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ یہ پہلی کا چاند ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ غروب سے پہلے اگر چاند کہ چاہے تھوڑی سی ایلیمنٹ بھی ہے وہ موجود ہے غروب سے پہلے جی تو اس کو تصور کیا جائے گا کہ یہ چاند ہو گیا ہے. صحیح. اچھا یہ بھی ایک بات لوگوں کے ذہنوں کے لیے واضح فرما دیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم سعودی عرب کے ساتھ کریں یا سعودی عرب کے مطابق یورپ میں ہو جاتا ہے، امریکہ میں ہو جاتا ہے، ہمارے تو 16 گھنٹے کا فرق ہے، 18 گھنٹے کا فرق ہے، تو وہ پھر ہم کیسے تعین کر سکیں گے کہ ہم انہی کے ساتھ کریں؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے اس میں کہ چونکہ ہر ملک کی باؤنڈریز ہیں، الگ الگ ہیں، ہر ملک کا قانون الگ الگ ہے، ہر ملک کے معاملات الگ الگ ہیں، جب چیزیں الگ الگ چل رہی ہیں. اچھا اور پھر جو اسلام کے پریکٹس کے انداز ہے جنہیں آپ راستے کہتے ہیں، مسلک کہتے ہیں یا مذہب کہتے ہیں، وہ الگ الگ ہیں. جیسے حنفیت ہے، مالکیت ہے، شافعیت ہے، حنبلیت ہے، یہ سب اسلام کے مختلف پاتھس ہیں نا، منزل مقصود ایک ہی، راستے ہیں الگ الگ. تو پھر ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اس ملک کے لیے اپنے پیراڈائم کے مطابق، اپنے معاملات کے مطابق چیزوں کو متعین کریں. دوسرا یہ بھی کہ وقت کا بہت فرق ہے، وقت کا فرق ہے، اور وقت کے فرق سے بھی سحری ہو رہی ہے تو یہاں تو افطار کا وقت ہے، افطار کا فرق ہے، تو اس میں تو چاند کی بالکل شیپ بدل سکتی ہے. وہ چیز ممکن نہیں ہے، وہ چیز ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ کے اس چینل کے توسط سے جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، وہ وہاں کی چاند کی رویت کا اعتبار کریں. کسی اور ملک کی چاند کی رویت کا اعتبار وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا اب اس میں یہ بھی وضاحت فرما دیجیے گا کہ اب ہمارے ملک میں ماشاءاللہ 25 کروڑ لوگ ہیں جی. اب دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ تم رویت دیکھ کر اور پھر آپ نے رمضان کا آغاز کرنا ہے. ایک شخص کہے میں کراچی میں تھا، مجھے نظر آ گیا، میں تو روزہ رکھوں گا. دوسری طرف سوات میں تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آیا، میں تو نہیں رکھوں گا. اب اتنا ہمارے تو فرق ہے، تو وہ کس طرح سے پھر اس چیز کو کنٹرول کریں گے؟ وہ کہیں گے جی بس جو دیکھتا رہے اپنے مطابق کرتا چلا جائے، کوئی ایک علاقے کا اپنے مطابق کر لے گا، کوئی دوسرا وہ تو پھر امیگٹی ہو جائے گی نا، یونیفارمٹی ختم ہو جائے گی، انتشار ہو جائے گا نا. اچھا یہ اس زمانے میں تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جب کمیونیکیشن ذرائع ابلاغ نہیں تھے، آپ کی بات نہیں پہنچتی تھی. لیکن دیکھیں ایک دیہات سے دوسرے دیہات 200 سال پہلے ترکیہ نے اس بات کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ جہاں پہ چاند نظر آتا تھا اور اعتماد ہو جاتا تھا، وہ بم چلایا کرتے تھے، گولے چلایا کرتے تھے، اور پھر اعلان. اچھا پھر اس کی آواز جو ہے وہ ٹریول کرتی تھی نا، 20-20 25-25 کلومیٹر تک ٹریول کرتی تھی، اور پھر وہ اس کو کنٹینیوٹی کرتے تھے اس کی آگے. تو یہ چیز چلتی تھی. اچھا اب تو ذرائع
ابلاغ عامہ اتنے تیز اور اتنے فاسٹ ہو چکے ہیں کہ آپ ایک لمحے کے اندر پوری بات پورے ملک کے اندر پھیل سکتی ہے. تو اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ چاند میں نے دیکھا ہے اور ہم تک یہ بات پہنچتی ہے، رویت ہلال کمیٹی تک پہنچتی ہے، تو ہم کلیریفائی کرتے ہیں، ہم اس کو اس سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ تم نے چاند ہی دیکھا یا کوئی اور چیز دیکھی ہے. اچھا پھر یہ پوچھتے ہیں کہ چاند دیکھا تو یہ مغرب میں کس طرف تھا، اوپر تھا، نیچے تھا، دائیں تھے، بائیں تھے، اور ہمارے پاس اپنی سائنٹیفک کیلکولیشن ہوتی ہے، اور ہم یہ متعین کرنا چاہتے ہیں کہ جو بیان کرنے والا ہے کہیں اس کی آنکھ کا ایلوژن تو نہیں تھا جو اس نے محسوس کیا، کوئی غلط بیانی غلط تو شرارت تو نہیں کر رہا. اور دیکھیے جب چاند ہوتا ہے نا تو وہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. مطلب ہے چاند ہوتا ہے نا تو وہ نظر آتا ہے. اور پھر زونل کمیٹیز ہیں وہ بھی زونل کمیٹیز ہیں وہاں پہ دیکھتی ہیں. اچھا پھر جب ہماری جو رویت ہلال کمیٹی ہے نا، اس میں اسپارکو کا بندہ بھی ہے، محکمہ موسمیات بھی اس کے اندر ہے، ایون اس کے اندر جو کوسٹ گارڈ ہے، نیوی ہے، وہ بھی شامل ہے اس کے اندر. اور ان کی رائے بھی لی جا رہی ہوتی ہے. ان کے دیکھیے محکمہ موسمیات کے 40 سے زیادہ آبزرویٹریز ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور وہاں پہ ٹیلیسکوپ موجود ہے جہاں پہ بیٹھا ہوا بندہ چاند تلاش کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ محکمہ موسمیات والے بھی وہ الائن ہے نا ہمارے ساتھ، ان کا ڈی جی الائن ہوتا ہے. وہ ڈی جی جو ہے وہ اپنے عہدے کے اعتبار سے ہمارا ممبر ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی کیلکولیشن اور پورے ملک میں جہاں جہاں پر بھی ان کی ٹیلیسکوپ نصب ہیں، جہاں بھی ان کے بندے موجود ہیں، وہ وہاں سے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے چاند نظر آیا یا نظر نہیں آیا. جی صحیح. تو یہ بہت ایک سسٹمیٹک اپروچ کے ذریعے چاند کی رویت کو متحقق کیا جاتا ہے. یہ ہوا میں تیر نہیں جلائے جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سسٹم ہے چاند کی رویت کا. درست جتنا آپ بتا رہے ہیں بڑا یہ کمپریہنسو ہے. اور یہ بھی مجھے یہ سوچ آتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر ہم یہ کام شروع کر دیں گے کہ جی جو دیکھ رہا ہے اس کے مطابق کرے، تو یہ تو ہر گھر میں الگ عید ہو رہی ہوگی، ہر محلے میں الگ ہو رہی ہوگی. تو وہ ہمارا جو دین کا اجتماعیت کا ایک تصور ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس سے نہیں ختم ہو جائے گا. ہر شہر میں 2-3 عیدیں ہو رہی ہوں گی. جی جیسے ہم یورپ میں دیکھتے ہیں، امریکہ میں دیکھتے ہیں، برطانیہ لندن میں دیکھتے ہیں، کوئی سعودی عرب کے مطابق کر رہا ہے اور کوئی اپنے لوکل کمیٹیوں کے مطابق کر رہا ہے. 2-3 دن بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے. اور ہمارے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں. تو رویت ہلال کمیٹی کی بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ رویت کو حتی الامکان کوشش کر کے چاند کو دیکھا جائے، اس کی رویت کی جائے. ایسا جارڈن کی کمیٹی بہت زبردست ہے. جارڈن والوں نے ان کا رویت کا بڑا اچھا نظام ہے. اس طرح موروکو وہ چاند کی رویت کا اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، پاکستان کی طرح. تو یہ ممالک جو ہے نا، یہ دے ڈونٹ فالو سعودیہ اور ادر کنٹری، وہ اپنی رویت کا اہتمام کرتے ہیں. اچھا پھر ایک بڑا اہم چیز ہے، جس ملک میں چاند کی رویت ممکن نہیں ہے بادلوں کی وجہ سے یا پھر کسی اور زمینی نظام کی وجہ سے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس ملک سے جو قریب تر اسلامی ملک ہے وہاں پہ جو رویت ہوئی ہے نا، اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اس کے مطابق اپنا لیا جائے. سبحان اللہ.